نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 105 تفسیر ساتھ ہی اب 105 نمبر آیت کریمہ سے جو بات شروع ہو رہی ہے اس سے پہلے حدیث میں ایک چیز آئی ہے، آپ وہ سن لیں اور اس کے بعد یہ ساری آیات آسان ہو جائیں گی۔ ایک قصہ چل رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین نے جو کچھ کیا تھا ان کی ایک حرکت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، اور یہ آیات شروع ہو رہی ہیں 105 سے، اور دیکھتے چلے جائیے ان آیات کو، اور یہ 113 نمبر آیت تک ایک ہی قصہ ہے اور اسی کے متعلق ہیں، تو 5 سے 13 تک 8 آیات ہو گئی۔ یہ 8 آیات اصل میں ہوا یہ کہ مدینہ منورہ میں چوری ہو گئی اور چور کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اور چوری کا قصہ یہ ہوا کہ انصار کا ایک قبیلہ تھا بنو ظفر، اور بنو ظفر میں عبیرق ایک آدمی تھا اور اس کے 3 بیٹے تھے، اور بشیر ایک کا نام تھا، ایک بشر تھا اور ایک مبشر تھا، اور ان 3 بھائیوں میں یہ جو بشیر تھا، بشیر ابن عبیرق، یہ منافق تھا، اور بعض حضرات نے اس کا نام طامہ لکھا ہے، تو طامہ ہو یا بشیر ہو تھے یہ منافق، اور مدینہ منورہ میں جو کا آٹا عام طور پر ملتا تھا، اور کبھی کبھار شام سے گندم کا آٹا آتا تھا، اور لوگ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ گندم کا آٹا یا میدا آئے تو وہ خرید لیں، رکھ لیں اپنے گھر میں استعمال کے لیے، یا پھر اپنے مہمانوں کو کھلانے کے لیے رکھ لیں۔ آٹا آیا اور حضرت رفاع رضی اللہ عنہ نے خریدا، اور رفاع رضی اللہ عنہ کے خرید کے جب گھر لے گئے تو انہوں نے اپنے گھر کے پیچھے ایک چھوٹا کمرہ تھا، کوٹھڑی جسے کہتے ہیں، اس میں آٹا جب رکھا تو انہوں نے اس میں اپنا اسلحہ بھی رکھ دیا۔ بشیر کو پتا چلا کہ آٹا خریدا ہے رفاع نے، تو انہوں نے رات کو نقب لگائی اور آٹا چوری کر کے لے گئے۔ صبح اٹھ کے حضرت رفاع رضی اللہ عنہ جب اپنی کوٹھڑی میں گئے، گھر میں تو آٹا ہی نہیں تھا اور اسلحہ بھی غائب، تو انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رپورٹ کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ کوئی آٹا اور اسلحہ ہمارے گھر سے لے گیا۔ مدینہ منورہ میں خبر پھیل گئی اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے تحقیق شروع کی کہ آٹا لے کے کون گیا ہے، تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ کل رات بنو عبیرق کے ہاں عبیرق کے گھر میں آگ جل رہی تھی، روٹیاں تو رات انہوں نے پکائی ہیں، تو اس لیے ان کو پوچھو کہ کہیں آٹا وہاں تو نہیں پہنچ گیا۔ ان سے جب جا کر پوچھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا ہم نے تو آٹا لیا نہیں، اور اس پہ لبید بن سہیل رضی اللہ عنہ تھے، ان کا نام لگا دیا کہ لبید بن سہیل نے لیا، اور ساتھ ساتھ حرکت دوسری بھی کی، اور وہ یہ کہ رات کو یہ آٹا اپنے گھر سے نکالا اگلے دن جو بھی رکھا ہوا تھا اور اسلحہ، اور جا کر ایک یہودی تھے زید بن سمین، اس کے ہاں رکھ دیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے وہ آٹا جان بوجھ کے حضرت رفاع رضی اللہ عنہ کے گھر سے جو شروع کیا تو وہاں اس یہودی کے گھر تک لے گئے، تاکہ جو بھی آدمی غور کرے وہ دیکھے کہ یہ آٹا تو وہ لے کے گئے۔ تو کچھ تو اس آٹے کی وجہ سے بعض روایات کے مطابق، اور کچھ اس وجہ سے کہ انہوں نے حضرت لبید رضی اللہ عنہ کی بات جب بگڑ گئی تو انہوں نے اس یہودی کے متعلق کہا کہ آٹا تو وہ چوری کر کے لے کے گیا، ہم تو نہیں گئے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحقیق شروع کی تو حضرت لبید کا تو نام آ گیا۔ یہ بشیر جو تھا منافق، اس نے لبید سے کہا تمہارا نام کوئی نہیں لیتا، بس ویسے ہی اڑ گیا ہے تو تم چپ رہو۔ حضرت لبید رضی اللہ عنہ بڑے مخلص مسلمان تھے، انہوں نے تلوار نکال لی اس قبیلے کے خلاف، اور انہوں نے کہا یہ تو نیام میں اس دن جائے گی، اب جب فیصلہ ہو جائے کہ چوری کی کس نے، مجھ پہ کیوں الزام لگا۔ بشیر کے جو دوست اور اس کے قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور جا کر الزام یہودی پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ بنو ظفر جو تھے یہ آئے اور انہوں نے یہودی پہ الزام لگا دیا، اور یہودی زید کے گھر سے آٹا بھی نکل آیا، اسلحہ بھی نکل آیا، کیونکہ چھوڑ کے تو یہی گئے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پتا چلا، بشیر نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کسی کو بھیج دیں وہاں سے اسلحہ بھی برآمد کر لیں اور آٹا بھی، تو ان کے گھر سے نکل آیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رفاع رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا، اور آپ نے فرمایا تم ایک مسلمان پہ یہ الزام لگاتے ہو کہ اس نے آٹا چوری کیا ہے، اور ایسی ڈانٹ پڑی کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرے چچا مجھ سے کہنے لگے کہ کاش سارا ہی آٹا اور چیز ہی کیا تھی ضائع ہو جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈانٹ نہ سننی پڑتی، اور مجھ سے انہوں نے فرمایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریباً طے کر دیا کہ یہودی کا ہاتھ کاٹ دیں۔ یہودی آئے تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اور یہ تو آپ کا ہی آدمی ہمارے پاس امانت رکھوا کے گیا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال میں تھے کہ ہاتھ کٹوا دیں، اور قتادہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ بھی پڑ چکی تھی، رفاع رضی اللہ عنہ کو جن کے گھر میں سے آٹا چوری ہوا تھا، اور شہادتیں بھی ہر طرف تھی۔ بنو ظفر سارے شہادت دے رہے تھے کہ یہ بشیر جو ہے اس نے تو آٹا چوری ہی نہیں کیا، اسلحہ نہیں چوری کیا، یہودی اپنی شہادتیں لے آئے کہ فلاں فلاں کے سامنے یہ ہمارے پاس آئے تھے، امانت رکھوا کر گئے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال میں تھے کہ اب ہوگا کیا،
اللہ تعالیٰ نے اس پر آیات نازل کر دی. قریب تھا کہ اس یہودی کا ہاتھ کٹ جاتا. اللہ نے فرمایا یہاں سے 105 سے 113 نمبر آیت تک یہ ساری اللہ نے اس معاملے میں نازل کی ہیں. ارشاد فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے سچائی کے ساتھ, بالکل حق کے ساتھ, کہ یہ کتاب جو ہے جو بھی فیصلہ کرے گی اللہ کی وحی, وہ سارے کا سارا فیصلہ سچائی پر مبنی ہوگا. اور خدا کی یہ کتاب کسی بھی غلط اور جھوٹ میں کسی کا ساتھ نہیں دے گی, بلکہ اللہ نے جو کتاب کی ہے نازل کی ہے سچائی کے ساتھ. اس پہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک حاشیہ لکھا ہے, اور مختصر سا ہے وہ بھی سن لیجئے. اس میں بھی بعض روایات ہیں. یہ جو روایات ہم نے سنائی ہیں یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہیں, اور بغوی رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر تھے قرآن پاک کے, شافعی مسلک کے تھے, انہوں نے بھی نقل کی ہیں. حضرت اپنے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ یہ اول و آخر کئی آیات میں ذکر ہے ایک قصے کا. حضرت کے وقت ایک انصاری کی زرہ آٹے میں دھری گم ہوئی. زرہ تو سمجھتے ہیں لوہے کی, جسم کو بچانے کے لیے. صبح کو تلاش کی, آٹے کا خط دیکھا, ایک شخص کے گھر تک, اس کا نام طامہ ابن عبیرک تھا. وہاں جھاڑا لیا تو نہ پائی, یعنی تفتیش کی تو نہیں ملی. وہ خط آگے دیکھا, ایک یہودی کے گھر تک, زید نام اس یہودی کا, وہاں پائی. اس یہودی نے کہا مجھ کو طامہ نے سپرد کی. بتایا تھا نا کہ طامہ یا بشیر دونوں نام آئے. طامہ نے کہا میں بری ہوں, چور ہوئی ہے. طامہ کی قوم نے رات کو مشورت کی, رات کو یہ سارے مل بیٹھے اور اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے کہ ہم حضرت کے پاس سب مل کر گواہی دیں گے کہ طامہ بری ہے, تو حضرت ہماری حمایت کریں گے اور یہودی چور ٹھہرے گا. صبح کو یہی کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں, حضرت کو خبردار کر دیا. فی الحقیقت چور یہی تھا طامہ. یہ مختصر سی بات حضرت نے لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے, اور حقیقت میں ہوا بھی یہی. ساری روایات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے. اور جب ثابت ہو گیا جرم, ہاتھ کٹنا تھا, تو یہ بشیر بھاگ گیا مکہ مکرمہ, اور وہاں جا کر اس نے پناہ لے لی. اور پھر اس ظالم نے ارتداد بھی اختیار کر لیا اور مشرک ہو گیا, اور وہاں کسی کے گھر چوری کی, نقب لگائی, اور دیوار گر گئی, اس کے نیچے آ کے مر گیا. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آپ پر یہ جو کتاب نازل کی ہے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے, بالکل سچ ہے. کیوں نازل کی ہے؟ لتحکم بین الناس, تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں. بما اراک اللہ, جو کچھ اللہ آپ کو سجھائے, جو کچھ اللہ آپ کو دکھائے, آپ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے. یہ کتاب ہے سچائی کی, اور جو کچھ آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں. تو اس سے پتا چلا اراک اللہ کے لفظ سے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی تھے کہ ان کے دیکھنے کا اعتبار تھا, اور اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی سمجھ سوچ کے مطابق اللہ کی کتاب ایک اور آپ کی اپنی سمجھ اور دانست اور سوچ دو, ان کے مطابق فیصلہ کیجیے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک فتوے میں, ایک خط میں کسی نے لکھ دیا تھا کہ یہ وہ چیز ہے جو امیر المومنین نے دیکھی ہے, اراہ اللہ, اللہ نے انہیں دکھائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کاٹو ان الفاظ کو, وہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے لیے اللہ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں, اور ان کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہہ سکے کہ اس کی سمجھ میں جو بات آتی ہے اللہ ہی جانتا ہے وہ سچ ہے, درست ہے, ٹھیک ہے یا غلط. تو پہلا مسئلہ یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد کا حق حاصل تھا. صحیح ہے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ مسلسل اس کا ترجمہ کرتے چلے جائیں تو آیات تو پھر نکل ہی جائیں گی, لیکن ایک ایک لفظ پہ اس لیے رکنا پڑتا ہے کہ یہ واز نہیں ہے, تعلیم ہے. پڑھنا چاہیے نا. تو تعلیم میں ہوتی ہے دقت, اور وہ مزے نہیں ہوتے جو واز میں ہوتے ہیں. اس میں تو آدمی بڑا مطلب مزے ہی ہوتے ہیں نا, اور کیفیات تاری ہوتی ہیں. تعلیم میں یہ نہیں ہوتا. تعلیم میں تو ایک ایک لفظ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا. اراک اللہ کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد کا حق حاصل تھا, اور اسی وجہ سے بعض حضرات اس طرف بھی گئے ہیں کہ بما اراک اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو آپ کو دکھائے, یعنی جو چیز آپ خواب میں دیکھیں یا جو چیز آپ کو کشف میں دکھائی جائے اس کے مطابق آپ فیصلہ کیجئے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت اور خواب حقیقت میں وہ بھی وہی تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 چیزیں خواب میں دیکھی ہیں اور وہ وہی تھی. ایک بات. دوسری تفسیر وہ کی گئی ہے جو ہم نے پہلے عرض کی ہے کہ اجتہاد کا حق حاصل تھا آپ کو. اللہ نے فرمایا اراکا کا اگر آپ ترجمہ کریں گے تو یہی ترجمہ بنے گا کہ جو اللہ نے آپ کو سجھایا ہے, جو آپ کی دانست میں بات آتی ہے. خدا کی کتاب کے بعد آپ کی دانست میں جو بات آتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتہاد ہی تو ہے. تو تمام وہ مسائل جس میں خدا کی وحی نازل نہیں ہوئی, ان تمام مسائل میں آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اجتہاد کریں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اور مقام. اور جب یہ قرآن انہیں منصب دے رہا ہے کہ خدا کی کتاب کے بعد آپ خود اجتہاد کر لیں, تو اسی کا نام حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اجتہاد کیا ہے, فیصلہ فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹو یا فلاں آدمی چور ہے, تو آپ نے اجتہاد کیا نا, دلائل کی بنیاد پہ گواہیاں ہو گئی, اور بشیر ابن عبیرک کے حق میں گواہی ہو گئی, یہودی کے خلاف گواہی ہو گئی. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ فیصلہ فرمانا تھا.
یہی چیز ہے حدیث، اور یہ دلیل ہے ہماری اہل سنت والجماعت کی کہ وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی حجت ہے، دلیل ہے، اور مقدمات میں جتنے بھی مسلمانوں کے یہاں قوانین بنتے ہیں سنت اور حدیث اس کا بنیادی ماخذ ہے، بیسک سورس ہے، کیونکہ ان کا منصب اور مقام یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ خدا نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، کیوں؟ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں جو کچھ کہ اللہ نے آپ کو سجھایا۔ ایک بات تو یہ پتا چلی، دوسری بات یہ پتا چلی جس کی تشریح انہی آیات میں آگے آ جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد اگر مبنی بر خطا ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کریں اور وہ اجتہاد درست نہ ہو تو اس کے دونوں پہلو ہیں، ایک اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ انہیں اس اجتہاد پر قائم رہنے دے اور اللہ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اجتہاد کیا یہ درست نہیں ہے، تو دوسرا پہلو امت کا ہے، امت کے لیے تو یہ غلطی اجتہادی خطا سنت بن جائے گی، سمجھے نا؟ ہمارے لیے تو یہ اجتہادی خطا سنت ہو جاتی، اس لیے واحد آدمی حسبی انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ انہیں اجتہادی خطا پر قائم نہیں رہنے دیا جاتا، کیونکہ اگر اجتہادی خطا پہ اللہ انہیں چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ نے تو چھوڑ دیا کہ چلیے جی ہم نے معافی دے دی، آپ اجتہادی خطا پہ قائم رہیے، امت کے لیے تو وہ سنت بن گئی نا، تو قیامت تک ایک ایسی چیز سنت بن جائے گی۔ اس لیے دیگر مجتہدین میں جتنے بھی اجتہاد کرنے والے ہوتے ہیں ان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق یہ ہے کہ کوئی بھی اجتہاد کرے چاہے وہ ٹھیک ہے اور چاہے وہ غلط ہے، اس کے لیے وحی نہیں نازل ہوا کرتی، وحی کے ذریعے اجتہادی خطا کی اصلاح صرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے 20 معاملات میں اجتہاد کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا ہے، فرض کر لیجئے کہ ان کا اجتہاد کسی مسئلے میں فرض کر لیں غلط ہوا تو جبریل امین تو نہیں آئیں گے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی ہیں کہ ان کو اجتہادی خطا پر قائم نہیں رہنے دیا گیا۔ یہ پہلا موقع ہے، یہاں قرآن پاک کی تفسیر میں یہ واقعہ آیا ہے، اسے آپ دیکھ لیں گے اور پھر مسلسل ایسے واقعات آتے رہیں گے، اور اس کے بعد 2 واقعات 3 اور آ جائیں گے، سورہ انفال میں ایک آ جائے گا، 2 واقعات آگے چل کے سورہ توبہ میں آ رہے ہیں، پھر اسی طرح آگے بھی کئی چیزیں آ گئی ہیں، ان سب پر یہی بات ہوتی ہے۔ آج ہم بحث کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اجتہادی خطا انبیاء علیہ السلام سے بھی ہوتی ہے، مگر یہ کہ اپنے اس اجتہاد پر قائم نہیں رہنے دیے جاتے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہوا کرتے ہیں، اور عصمت یہ لوازمات نبوت میں سے ہے، نبوت کے لیے ضروری ہے، ان کے بعد کسی کے لیے ضروری ہے بھی نہیں اور ہوتی بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی اجتہاد باقی لوگوں نے کیے ہیں، حضرت بکر رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا امام شافعی، مالک، احمد، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کوئی بھی ہو، اجتہادی خطا پر ان کے لیے کبھی بھی آسمان سے اشارہ نہیں ہوتا، وہی نہیں ہوتی۔ یہ جتنے اجتہاد ہوتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ جتنے اجتہاد مجتہدین کرتے ہیں اس کی 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا وہ صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے، اور دونوں صورتیں ایک ہی وقت میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہر مجتہد جو اجتہاد کرتا ہے اگر اس کا اجتہاد دوسرے سے ٹکراتا ہے تو دونوں میں سے ایک ہی ٹھیک ہوگا، دونوں نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ نماز تم پڑھو اور سفر میں قصر کرو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں واجب ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بہتر ہے کرو کرو نہ کرو نہ کرو، تو کرنے اور نہ کرنے میں ایک ہی مجتہد ٹھیک ہو سکتا ہے نا، کیونکہ فرض کے درجے کی چیز ہے۔ تو ائمہ مجتہدین کا جب اجتہاد کا اہل آدمی اس منصب پہ بیٹھ کے اجتہاد کرتا ہے تو اگر وہ خطا کرے اور اگر وہ ٹھیک کرے تو حکم کیا لگے گا؟ وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ نے کہا جب تم میں سے کسی نے اجتہاد کیا اور اس کا اجتہاد اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو گیا، فلہ اجران، اسے 2 اجر ملیں گے، ایک تو جس نے محنت کی، سوچا، ہر طرف کے دلائل پہ غور کیا، پھر اس کے بعد اس نے جو فیصلہ اور نتیجہ نکالا وہ اللہ کی بات سے مل گیا، اس کو 2 اجر مل گئے۔ اور آپ نے فرمایا ان اخطا، اور اگر اس سے غلطی ہو گئی فلہ اجر واحد، تو اسے 1 اجر ملے گا، محنت کرنے کا ہے اجر، یہ نہیں ہے کہ چونکہ اللہ تک پہنچا نہیں تو دوسرا بھی دے دیں، اللہ کا فیصلہ اس کا فیصلہ دونوں میں فرق آ گیا تو 1 اجر سے ملا، 2 نہیں ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجتہد اجتہاد میں اگر اہل ہے، ہم بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ان چیزوں کو سن کے یا سوچ کے یا پڑھ کے تو یہ سمجھنے لگے کہ ہم سبھی اجتہاد کے اہل ہوتے ہیں، مجتہد اگر اجتہاد کا اہل ہے تو وہ غلطی بھی کر دے تو بھی اسے 1 اجر ملے گا، ان کا یہ مقام ہوتا ہے۔ کیوں 1 اجر ملے گا؟ اب اس کی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے ایک استاد ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ صبح پیپر ہے اور اس کے اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں جو رہتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ایک لڑکے کو اس نے دیکھا وہ جا کے سو گیا اور کچھ نہیں پڑھا، اور اگلے دن وائوا میں جب وہ آئے گا تو اسے صاف کہتا ہے کہ تم نے تو کوئی محنت کی نہیں اور تمہارے لیے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ مثال ہے اس شخص کی جو محنت بھی نہیں کرتا، اہل بھی نہیں ہوتا اور اجتہاد کی باتیں کرتا ہے، ساری رات سوتا رہا اور اگلے دن پیپر کیا دے گا؟ محنت کی نہیں تھی۔ ایک اور اسٹوڈنٹ اس کے پاس آیا اور وہ اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ رات آپ نے خوب محنت کی لیکن جو میرے سوالات تھے اس کے جواب آپ دے نہیں سکے، اس لیے پاس تو نہیں کرتا مگر یہ کہ آپ نے محنت بہت کی، شاباش دیتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ مجتہد نے اجتہاد کیا، محنت کی، لیکن اللہ کے یہاں جو فیصلہ تھا اس تک نہیں پہنچ سکا۔
اور تیسرا اسٹوڈنٹ اس کا آیا, اس نے کہا تم نے محنت بھی خوب کیا, رات ہم دیکھتے رہے تمہیں, اور اس کے بعد جو تم نے آج جوابات دیے یہ بھی بالکل ٹھیک تھے. یہ ہے وہ مجتہد جس کو دونوں درجے ملے, اجر بھی ملا, محنت کا بھی اجر ملا اور اللہ کے فیصلے تک پہنچنے کا بھی اجر ملا. اور یہ وہ چیز ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں بھی ہو گئی تھی. جب یہودیوں کے ساتھ جھگڑے بڑھ گئے تو یہودیوں سے آپ نے کہا کہ فیصلہ کرو, آخر کرنا کیا. انہوں نے کہا فیصلہ کریں. آپ نے فرمایا بلاؤ کس کو فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے کہا سعد رضی اللہ عنہ فیصلہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منظور ہے. یہودیوں نے خود حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا نام دیا کیونکہ انہیں توقع تھی کہ سعد ہمارے معاملے میں رعایت کریں گے. اور سعد رضی اللہ عنہ جب اپنا فیصلہ سنایا ہے تو یہودی تو ہکا بکا رہ گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمٹا لیا سعد رضی اللہ عنہ کو, بلکہ ان سے چمٹ گیا. فرمایا سعد تم نے اللہ کی قسم وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ نے اپنے عرش پہ آسمانوں سے اوپر میں جو فیصلہ کیا تھا اس فیصلے تک تمہارا فیصلہ پہنچ گیا. تو سعد رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا نا. تو مجتہد جو ہوا کرتا ہے چاروں ایک ہی مسئلے میں ٹھیک نہیں ہوتے. مجتہد جو ہوتا ہے ایک ہی ٹھیک ہوتا ہے, البتہ اجر اس کو بھی ملتا ہے جس سے غلطی ہو گئی کیونکہ وہ محنت کی, اس کا اہل تھا. اور نااہل آدمی اجتہاد کرے تو ایسے ہی نہ لائق ہے جو سوتا رہا ہے اور صبح اٹھ کے پیپر دینے چلا گیا. اس لیے اجتہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا, اور اس منصب پہ جتنے بھی لوگ بعد میں آئے ہیں جو واقعی ائمہ مجتہدین تھے بہت بلا کی شخصیات تھیں, ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں. جو خطا ہوئی ان سے وہ امت کے لیے فتوا ہو گیا, لیکن چونکہ اللہ نے اس کو کچھ کہا نہیں, وہی بھی نہیں آئی, کچھ بھی نہیں آیا, تو ہمارے لیے حکم یہ ہوا کہ ہم ان کی تقلید کر لیں بس. اور قیامت میں بھی یہ سارے ائمہ لکھتے ہیں کہ قیامت میں بھی خدا اس چیز کو نہیں واضح کرے گا, نہیں کھولے گا کہ کس کا اجتہاد ٹھیک تھا اور کس کا اجتہاد ٹھیک نہیں تھا. قیامت میں بھی اس چیز نے نہیں کھلنا. اس لیے جو لوگ خام خواہ اس بحث میں بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ فلاں کے دلائل یہ اور فلاں کے دلائل یہ اور فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا, ان دلائل سے کبھی کبھی باہر بھی نکل آنا چاہیے. اس لیے کہ آپ اس چیز پر دلائل قائم کرنا شروع کر رہے ہیں جس کا قیامت میں بھی اللہ نے کوئی فیصلہ بھی نہیں کرنا, کوئی پوچھنا بھی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بتانا بھی نہیں. تو ایک مناسب حد تک بات ہوتی ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دلیل ہے, یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل ہے, قطعی جزم, اور پھر اس پہ بحث کرنا, یہ باتیں بعض اوقات مسلمانوں میں تفریق کا باعث بن جاتی ہیں. اس سے بچنا چاہیے. اور ہر مجتہد کے بارے میں, حتیٰ کہ ہم حنفی ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کے اجتہاد صحیح تھے اور چانسز اس بات کے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی. اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے برعکس جن لوگوں نے اجتہاد کیا, امام شافعی, مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان کے اجتہاد ہم سمجھتے ہیں خطا پر مبنی تھے, اور یہ چانسز ہیں کہ حق انہی کی طرف, کلیۃ نفی نہیں کی جا سکتی کہ وہ بالکل ہی غلط تھے. نہیں, اجتہاد کا حق انہیں بھی تھا, امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تھا, ہر ایک کے پاس دلائل تھے. رہ گئی یہ بات کہ اس کا فائدہ امت کو کیا پہنچا, تو اس کا بہت بڑا فائدہ امت کو پہنچا ہے. اس لیے کبھی بھی امت میں یہ نہیں ہوا کہ یہ حنفی ہیں, یہ شافعی ہیں, آپس میں لڑ رہے ہوں اور طبقے بن گئے ہوں. یہ نہیں ہوا. اور نہ یہ وہ اختلافات ہیں جن اختلافات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے زحمت قرار دیا اور بتایا کہ امت بچے ان سے. بر صغیر میں 13ویں صدی کے بعد جو اختلافات آئے ہیں, یہ اختلافات یہ نہیں تھے جو حنفی, شافعی, مالکی اور حنبلیوں کے اختلافات ہیں. یہ تو بالکل علمی چیزیں. بر صغیر میں جو اختلافات پیدا ہوئے وہ اس طرح کہ اس کا تعلق بریلوی مسلک سے, اس کا تعلق دیوبندی مسلک سے, اس کا تعلق اہل حدیث کے مسلک سے, یہ سلفی ہو گئے, یہ وہابی ہو گئے. یہ لڑائیاں ہیں. اس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایسی باتیں نہ کرو, اس لیے کہ یہی باتیں بڑھتے بڑھتے آگے کفر اور اسلام کے درجے تک پہنچ گئیں. یہ منع قرار دی ہیں اور اس کا نقصان ہے. اب لوگ ہمارے یہاں کم علمی کی وجہ سے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ جس طرح بر صغیر میں ٹکڑے ہو گئے اور مسلمان بٹ گئے کہ یہ فلاں مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, یہ فلاں مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, اسی طرح امت بٹ گئی تھی جب 4 ائمہ کے مسلک الگ الگ قائم ہو گئے. یہ کم علمی کی بات ہے بھائی. امت کی آج تک تفریق نہیں ہوئی ہے اس بنیاد پہ. حنفی ہمیشہ شافعیوں کے ساتھ رہے ہیں, مالکیوں کے ساتھ رہے ہیں, مالکی حنبلیوں کے ساتھ رہے ہیں, کوئی اختلاف نہیں, بالکل ٹھیک ہے. وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے شافعی مسلک, وہ بھی ٹھیک ہے. حنفی نہیں پڑھتے, یہ بھی ٹھیک ہے. بڑی گنجائش اور وسعت رہی ہے ہمیشہ معاشروں میں, اور اب تک بھی ہے. اب تک بھی آپ دیکھ لیں جن ممالک میں شافعی مسلک غالب ہے, مثلا انڈونیشیا ہے, ملائیشیا ہے, اور جن ممالک میں حنبلی مسلک غالب ہے جیسے سعودیہ ہے, اور جن ممالک میں مالکی غالب ہیں جیسے اندلس, الجزائر اور فرانس کے کچھ حصے اور یہ ساری چیزیں, اور جن میں حنفی غالب ہیں بر صغیر سارا اس کے گرد و نواح میں, اجمیوں میں, کوئی آپس میں اس بات پر لڑائی نہیں ہوئی کبھی بھی, اور نہ ہوتی. تو یہ اختلاف جو ہے, یہ چیزیں یہ ٹھیک علمی تھی اور اس کا بڑا فائدہ امت کو پہنچا ہے. ہم اس کی ذرا سا ذکر ابھی انشاءاللہ کریں. حنفیوں کے ہاں جو قانون تھا یہ نافذ رہا ہے ساری خلافت کے دور تک, اور اسی لیے مصر کا اب بھی پرسنل لا جو ہے, باوجود اس کے کہ وہ ویسے شافعی ہیں لیکن پرسنل لا, یہ شیخ اسامہ جو ہے ان سے پوچھ لیجیے گا کہ عدالتوں میں ان کے پرسنل لاز جو ہیں سب حنفی ہیں. اور حنفی کو کہا کہ ہاں اتنی بڑی گنجائش ہے, اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ میں حنفی ہوں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہم کئی مرتبہ ذکر کرتے ہیں ابن قیم کا اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ خالص حنبلی تھے, اور کوئی دن نہیں جاتا جب ابن حجر کا اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہ آئے کہ امام نووی اور حافظ ابن حجر پکے شافعی تھے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بارہا ان کا تذکرہ آتا ہے, وہ پکے مالکی تھے.
اس لیے بغیر تعصب کے کہتے ہیں کہ اب بھی اس دور میں جتنی دنیا بھر کو لیڈ کرنے کی صلاحیت حنفی فقہ میں ہے کہیں نہیں. اور پہلا شخص ہے جس نے بین الاقوامی قانون پر کام کیا اور وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے. السیر الکبیر اپن کی اٹھا کر دیکھیں تو سیر میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بڑی مملکتوں کے متعلق کہا ہے کہ وہاں پر اگر ہمارے تعلقات ہوں گے تو کیا ہوگا. جتنے لوگ ان کے بعد آئے ہیں انہوں نے اقرار کیا, شافیوں نے کام کیا ہے, مالکیوں نے کام کیا, انہوں نے کہا ہم سب کے رہنما اصل میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. ان چار مسالک میں قدرتی طور پر لوگ جمع ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ امت میں کوئی تحریک چلا دی گئی ہو, بلکہ پرانے وقتوں میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے الانصاف پڑھے نا تو پھر اس میں پتا چلتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد تابعین تھے, ہر کوئی اپنے اپنے شہر میں فتوا دیتا تھا, لوگ اس کی پیروی کرتے تھے, یہ ہو جاتا تھا. اور پھر ہر مجتہد اجتہاد کرتا تھا, اور 20 مجتہدین تھے, یہ 4 ہی نہیں تھے. مثلا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے, اور شام میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد چلا ہے, یہاں تک کہ ان کے شاگردوں نے ان کی کتابیں جو مرتب کی 70-80 ہزار فتوے اجتہاد کی بنیاد پہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ نے دیے تھے. 2 صدیاں چلا ہے, پھر وہ مالکیوں میں ضم ہو گئے. ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ قدرتی صورتحال یہ بن گئی کہ بس یہ 4 ائمہ کے مسالک باقی رہ گئے, اور باقی مسلک آہستہ آہستہ ختم ہوتے گئے, اور ان 4 مسالک پہ امت قائم رہی ہے. اور فتویٰ ہمیشہ اس کے مطابق ہوتا رہا ہے. فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ آپ دیکھیے جب حالات میں تنگی آتی ہے اور آدمی جب یہ سوچتا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے جو اس کیا کہتے ہیں اس بر اعظم میں اور پورے یورپ میں جو کام کرنا چاہیے مسلمانوں کو, اور بہت بڑی بات ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کو کام کرنے کا یہ ہے کہ وہ ائمہ اربعہ کے مسالک پر غور کریں, اور کچھ لوگ ایسے تیار کرنے چاہیے جن کی ذہنی سطح قابلیت اتنی ہو کہ وہ ائمہ اربعہ کے مسالک کو جانتے ہوں, اور وہ فتویٰ دیں کہ ہمارے دور میں اس جگہ پر رہ کے امریکہ میں یا یورپ میں کون سا فتویٰ ہے جو آج قابل عمل ہے اور اس پہ چلا جا سکتا ہے. وگرنہ ہوگا یہ کہ آج سے 100 سال بعد دین کا ایک نیا رنگ آ جائے گا, کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے, اور یہاں پر کئی طبقے قائم ہو جائیں گے, اور کوئی والی وارث نہیں ہوگا. ہر کوئی کہے گا کہ جی انٹرنیٹ پہ یہ آیا ہے, فلاں حدیث میں یہ آیا ہے, فلاں جگہ یہ آیا ہے, اور ہم یہ کر لیں. کوئی گرہ نہیں رہے گی, ذہنی طور پر کہیں پہ جڑے ہوئے نہیں ہوں گے. اور ذہنی طور پر جب آدمی کہیں جڑا ہوا نہیں ہوتا نا, تو اس کی ایک مثال آپ کو دیتے ہیں, آپ دیکھیے کتنا نقصان ہوتا ہے. مثلا گاڑی خراب ہو گئی تو جس آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ مکینک ہے اس شہر میں فلاں جگہ جانا ہے, اس سے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی, اور جو کہتا ہے جی کسی بھی مکینک کے پاس چلے جائیں گے, تو کہنے کو تو بات ٹھیک ہے, مگر جب پھرتا ہے پھر مکینکس کے پاس تو پھر پتا چلتا ہے کہ وہ کیا مصیبت میں پڑ گئے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ امت کے پاس 4 راہیں متعین ہیں, اور ان پہ کم سے کم بھی ہر ایک راستے پر 1200 سال اور 1300 سال کام ہوا ہے, اور چاروں راستے دین کے ہی ہیں اور اللہ تک پہنچنے ہی کے ہیں. مقید رہتا ہے انسان, اور اس کے فائدہ یہ ہے, ہم آپ کو اس کی 2-3 مثالیں دیتے ہیں. مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کیا, جب مسئلہ پیش آیا کہ زکات دنیا میں کہاں کہاں بھیجی جا سکتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ زکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں بھیجی تھی مدینہ منورہ سے, لہٰذا اپنے شہر سے باہر زکات نہیں بھیجی جا سکتی. شافعی اس بات کے قائل تھے. یہی مسئلہ جب حنفیوں کے آیا تو انہوں نے کہا دنیا میں جہاں کہیں بھی زکات کی ضرورت ہے آپ زکات وہاں بھیج سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے نہیں بھیجی تھی کہ مدینہ منورہ میں زکات کی ضرورت نہیں تھی ایسی, مدینہ منورہ میں زکات کی ضرورت تھی, باہر ضرورت نہیں تھی ایسی, اور مدینہ منورہ میں زکات تقسیم ہو جاتی تھی. اور پھر حنفیوں نے کہا کہ فلاں حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن سے کپڑے اکٹھے کرتے تھے زکات کے اور مدینہ منورہ میں بھیج دیتے تھے, تو اس لیے یہ ایک عقلی دلیل ہے کہ مدینہ منورہ کے علاوہ زکات بھیجی نہیں. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں ہی کام آ جاتی تھی زکات, اور دوسرے ایک روایت سے یہ بھی پتا چل گیا, تو اس لیے حنفیوں نے کہا جہاں مرضی زکات بھیجو ٹھیک. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ شافعی اپنے ابتدائی دور میں اس مسئلے کے علماء فتوا دیتے رہے, پھر انہوں نے کہا دنیا بڑی ہو گئی ہے, ہر جگہ مسلمانوں کو زکات کی ضرورت ہے, ہم اپنے فتوے کی بجائے اس پہ فتوا آئندہ دیا کریں گے. اور اب دنیا میں شاید ہی کوئی شافعی مسلک کا صاحب علم آدمی ہو جو اپنے شہر تک زکات کو محدود رکھنے کو کہتا ہو, ورنہ سب اس پہ فتوا دیتے ہیں, اور ایسے فتوے دیتے ہیں کہ شاید وہ اپنے اصل مسلک کو بھول گئے ہیں, اور بہت سے مل جائیں گے جنہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں. یہ ہے فائدہ. اس کی دوسری مثال آپ کو دیں, اس کی دوسری مثال یہ کہ بر صغیر میں جب انگریزوں کا دور آیا ہے تو مسلمانوں کو بھی بھرتی کرتے تھے, اور انگریز جاتے تھے, اور خاص طور پہ وہ علاقے جو پاکستان میں چکوال اور یہ سائڈ ہے, اور اس پہ جا کے باقاعدہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا تھا, اور انگریز کہتے تھے کہ 12 روپے 14 روپے, اور اس سے بھی پہلے پہلی جنگ عظیم سے پہلے 6 روپے میں وہ سپاہی بھرتی کر لیتے تھے, اور جا کر اسے جہاں چاہتے تھے لڑاتے تھے. اور آمد و رفت خط و کتابت کی ایسی نہیں تھی جو اب ہے, تو لوگ جاتے تھے اور برسا برس پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کوئی آدمی کہاں ہے, مر گیا, کھپ گیا, کدھر گیا, آخر اس کی بیوی کیا کرے. تو خواتین ایک عرصے تک اس مصیبت میں مبتلا رہی, اور آخر انہوں نے کہا کہ اچھا تمہارے یہاں فتوا کیا ہے. تو حنفی جتنے تھے انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ نکاح بہت بڑی چیز ہے, جب تک شوہر کی یقینی خبر نہ آئے کہ وہ مر گیا ہے یا اس نے طلاق دے دی ہے تب تک ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے. عورت انتظار کرے, حتیٰ
سکتا کہ اس کی عمر اگر 99 سال بھی ہو جائے تو بھی وہ انتظار کرے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اپنے زمانے میں کہ نکاح اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم تو اس میں بے احتیاطی نہیں کر سکتے. یا تو یقینی خبر شوہر کی آئے کہ کہاں گیا ہے, مر گیا, یا طلاق دے دیا, تیسری کوئی صورت نہیں. عورتوں نے مرتد ہونا شروع کر دی. وہ عیسائیت قبول کر لیتی تھی تو عیسائیت قبول کرنے سے مرتد ہو گئی نا عورت, تو جب مرتدہ ہو گئی وہ تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا. نکاح ٹوٹنے کے بعد وہ پھر کیا کرتی تھی, پھر وہ اسلام قبول کر لیتی تھی, عدت گزارتی تھی, اسلام قبول کر کے کہیں اور نکاح کر لیتی تھی. کھلا کس سے لیتی؟ شوہر ہی نہیں تھا تو کھلا کس سے لیتی؟ سسر سے. کھلا کے لیے شوہر ہونا ضروری تھا نا, ابھی تک نہیں نکلی. کھلا نہیں ہو سکتا شوہر کی مرضی کے بغیر. تو ہوا یہ, اب فقہا نے سوچا, اب مفتیوں نے سوچا, انہوں نے کہا یہ مصیبت عورتوں میں چل پڑی ہے, اس کا کچھ کرو. تو وہاں اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان بھر کے علماء کو جمع کیا اور انہوں نے کہا یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے ایسا, اور دیکھو دیگر امام کیا فتویٰ دیتے ہیں. تو آسان قول ملا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. انہوں نے کہا 4 سال انتظار کرے, بس اس سے زیادہ ضرورت نہیں. اور اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ فیصلہ ایک جگہ پہ کیا ہے. اب انہوں نے خط و کتابت شروع کی اور مالکی علماء جو تھے حرمین شریفین کے, دنیا میں اور جگہ, ان سے فتوے منگائے کہ آپ کے ہاں کیا فتویٰ ہے. پوری تحقیق کرنے کے بعد, ساری اچھی طرح چھان پھٹک کرنے کے بعد الحیلۃ الناجزہ ایک کتاب انہوں نے لکھی اور انہوں نے کہا آج سے آئندہ ہم حنفی فقہا جتنے مفتی ہیں یہ فتویٰ دیا کریں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ کہ جس دن عورت آ کے رپورٹ کرے عدالت میں کہ میرا شوہر نہیں ہے, اس کے بعد 4 سال انتظار کیا جائے, اور عدالت اس کے ساتھ ساتھ حکومت وہ ساری طرف تلاش کرائے گی, تحقیق کرائے گی, اور اس کے بعد اگر پتا چلتا ہے 4 سال کے بعد اس کا شوہر واقعی نہیں مل رہا تو اس کا نکاح خود بخود عدالت توڑ دے گی, وہ عدت گزارے اور دوسری جگہ نکاح کر دے. یہ ہے فائدہ. ایک تیسری مثال بھی دیں جو زیادہ تفصیل سے دینے کی نہیں, مگر خواتین کے ایام کا جو معاملہ ہے اس میں بعض حنفی فقہا کا مسلک بڑا سخت ہے, خواتین کے لیے بڑا پریشان کن ہوتا ہے. اب سارے مفتی کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس پہ گنجائش ہے, اس پہ فتوے دیا کرو, اور فتویٰ اسی پہ لکھتے ہیں. یہ فائدہ ہے کہ ایک ہی مسئلے میں 4 راہیں ہیں. فیصلہ کون کرے گا کہ کون سی راہ زیادہ سوٹیبل ہے؟ فیصلہ وہ کریں گے جنہیں ان مسالک پر عبور حاصل ہے, صاحب علم ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایسے تھوڑا ہی ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں دے دیں گے جی جو مرضی عمل کرتے رہو. آپ خود سوچئے, ڈاکٹرز ہیں اور 4 ڈاکٹر بیٹھ کے ایک مریض کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے, تو وہ تو اہل ہیں اس کے کہ کسی ڈاکٹر کی ایک بات 2 کی مان لیں, 1 3 کی مان لیں, کچھ کر لیں, لیکن اس کے برساب ہو گئے کہ جی 4 دوائیاں جو مرضی اس کو کھلا دو. یہ تو پھر مشکل بات ہے. وہ ڈاکٹرز ڈسکس کر کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مریض کے لیے یہ دوائی زیادہ مناسب ہے اور یہ کم مناسب ہے, کچھ بھی وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ جو وبا چل پڑی ہے نا کہ جو اجتہاد کا کیا, حدیث پڑھنے کا اہل نہیں, قرآن پاک ساری زندگی ترجمے سے پڑھا نہیں, وہ بھی کہتا ہے میں مجتہد ہوں. سبحان اللہ. یہ اجتہاد تو پھر ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک وہ پچھلے زمانوں میں لکھتے تھے نا کی کو ایسے یاد ہوتی تھی بڑی یہ بنا دیتے تھے نا. تو ابو داؤد کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی نماز پڑھاتے تھے, یعنی جب امامت کراتے تھے تو نماز جو تھی وہ لوگوں کی رعایت کرتے تھے. تو ایک صاحب ہل کے نماز پڑھ رہے تھے, تو کسی نے پوچھا ان سے کہ حضرت یہ ان کا حدیث میں آیا؟ ان کا حدیث میں کہاں ہے؟ وہ ابو داؤد لے آئے, وہاں لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی نماز پڑھاتے تھے. تو انہوں نے سے پڑھا کہ ہل کے نماز پڑھاتے تھے, تو انہوں نے کہا اس کی ہم ہلتے رہتے ہیں. اب یہی اجتہاد پہ رہ گیا. کئی ایک مثالیں خود پیش آتی ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی یہ کہاں آیا؟ کہتے ہیں حدیث میں آیا. ہم کہتے ہیں حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو فلاں سن میں منسوخ کر دیا تھا, وہ حدیث کیوں نہیں پڑھ لی؟ جی وہ تو پتا نہیں تھی. بھی پتا نہیں تھی تو کسی سے پوچھو جا کے جسے ان چیزوں کی خبر ہو. یہ ہے اجتہاد کا قصہ کہ ہم کہتے ہیں کہ 4 میں سے ایک ہی حق پہ ہوگا لیکن باقی 3 کو بھی ثواب ملے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی تھے جو اگر اجتہاد میں خطا بھی کر گئے تو اللہ نے وہی نازل فرما دی. 2 باتیں ہوئی. تیسری بات یہ ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہوتا تھا. بما اراک اللہ, جو کچھ اللہ آپ کو سجھائے آپ وہ بات لوگوں کو بتائیے, اور اگر اس میں کچھ چیز رہ گئی ہے, کوئی خطا ہو گئی تو وہی نازل ہو گئی. اور چوتھی بات یہ پتا چلتی ہے کہ جھوٹے مقدمے کی پیروی یہ سب حرام ہے. جب پتا ہو کہ مقدمہ جھوٹا ہے تو اس کی پیروی حرام ہے. اور یہ آگے دیکھ لیجیے آیت میں آ رہی ہے بات, کہ اللہ تعالیٰ نے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, اور ہم نے حق کے ساتھ کتاب آپ پر نازل کیا, لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں, بما اراک اللہ, جو کچھ اللہ نے آپ کو سجھایا ہے, ولا تکن للخائنین خصیما, اور دیکھیے آپ مت ایسے ہو جائیں کہ جو دغا باز آئے ہیں نا خائن, ان کی طرف سے آپ جھگڑا کر رہے ہیں. آپ نے ڈانٹا ہے حضرت رفاع رضی اللہ عنہ کو اور ان کی حمایت کر کے یہودی کا ہاتھ کٹوانا کی سوچ لیا, ولا تکن للخائنین خصیما, آپ ان دغا بازوں کی طرفدار, آپ ان دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیے گا.